اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی، تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے، ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا۔ اے اللہ، سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے، سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاها اول مرہ، اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں، یہ اتنی زبردست دلیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں، جاپان کا سائنسدان نہیں مانتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ، وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا، وہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا، پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے میں زندہ کروں گا۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے، وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے، کوئی لیب نہیں ہے، کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں، یہ کون سا کوئی نئی سائنٹسٹ آیا ہے؟ خدا کہہ رہے کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے، کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں۔ اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی، بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا۔ اب انسان، اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں۔ یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم، اس کو کسی نے مانا ہی نہیں، مشرکین نے نہیں مانا اس کو، قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا، سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے بنانے والا۔ لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا، منی کے قطرے سے انسان بنا دیا، وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، یہاں کہ وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاجز۔ اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کرے گا دوبارہ زندہ، وہ طاقت بھی رکھتا ہے، جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی۔ اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے یا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے، ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں۔ اب کیا ہوا؟ انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا، اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی، عہدے بھی، پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی، اب زیادہ نالج آ گئی۔ اب اس نے کہا جب آپ کافر سے کہو گے نا، سائنٹسٹ سے، وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا، تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا، ہٹ دھرمی کی، ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا، کافر نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں، اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو، اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا، انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی، تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو نا۔ ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے، گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں، ڈارون جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا، بھائی انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں، یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی، غفار بھائی، ستار بھائی وجود میں آ گئے۔ حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی۔ ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، یہ کرو وہ کرو، آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں، پہلے یہ والا کفر تھا۔
اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے, کوئی مختلف ناموں سے, لیکن جائیں گے کس کی طرف؟ گاڈ کی طرف. لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں, میرے یہ حکام ہیں. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا, بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں, انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے, خیر وہ تو ایک الگ چیز, جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں, کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی, ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں, نہ رہے گا باپ, نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ آزاد. بڑھاپے میں کھانستا, کورونا پھیلاتا, ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا, اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ, لہذا ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا, وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے, اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے, لوگوں نے کہا ہئی ہاتھ لما توعدون, یہ تو عقل سے بہت بعید ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا. زندہ کون کرے گا؟ اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ تو کہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا, پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا؟ دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں. کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی. مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے. مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی نا وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی, اس میں اتنا دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے, اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا مینج کیا, ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی. اور آم کی گھٹلی میں آم کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ادھر آم کی گھٹلی زمین میں ڈالتے ہو, پہلے پودا نکلتا ہے, پھر پودا بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں پتے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے. تتلی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آم پیدا کر کے خدمت کر رہی ہوں, وہ تو اپنے پھول کا رس چوسنے کے چکر میں آئی ہوتی ہے. شہد کی مکھیاں سارے اپنے اپنے کام کر رہی ہیں, فطرت اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ کر رہی ہے, نکال رہی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے آم پیدا ہوگا, خربوزہ پیدا ہوگا. تو اپنے تتلی کو تھوڑی, تتلی کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں اب جا کے سائنس پڑھ کے پتا چلا جی ایسا ہو رہا ہے. یہ جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں درختوں پہ, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آم پیدا ہوا, پھر اس آم سینکڑوں آم پیدا ہوئے, ہر آم کو کھولا, وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ ایک سائیکل لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جائیں کہ اس کو زمین میں دفن کر رہے اور ہزاروں آم پیدا کر دے, پھر ان ہزاروں گٹلیوں کو زمین میں دفن کرو, ہزاروں آم. دو گراریوں کا سائیکل, جب ایک جو گراریاں ایک ساتھ لگائی جاتی ہے نا کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومے, ایسا اتفاق ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو گراریاں خود سے کہ یہاں گھومے تو پھر پہیا گھومے, اور پہیا پیڈل گھومے, پیڈل گھومے سے پہیا گھومے, اور آپ آگے سفر کرنا شروع کر دیں. ایک سائیکل ایسے مینجمنٹ کے ساتھ کھربوں سال میں وجود میں نہیں آئی ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا, خربوزے کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا کہ زمین میں ڈال کے پھر وہ بیلیں, اور ہر پروسیس دوسرے سے الگ ہے. لگتا نہیں ہے کہ اب اس سے خربوزہ پیدا ہوگا,
تبھی تو قرآن دیکھو نا, قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو تم سائنسدانوں کی باتوں میں مت آؤ, تمہیں یقین نہیں آتا نا میں دوبارہ کیسے زندہ کروں گا, دیکھو ماں کے پیٹ میں کیسے میں نے تمہیں بنایا, ہر پروسیس دوسرے سے بالکل ڈفرنٹ ہے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ, پہلے نطفہ منی کا قطرہ تھا جو ماں کے رحم میں گیا, ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ, ثُمَّ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا کام پہلے سے زیادہ عجیب ہو رہا ہے, اس منی کے قطرے کو میں گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں. یہ ایوالو نہیں ہو رہا میرے بھائی, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, اس لیے ایسا کام ہو رہا ہے. ہو تو رہا ہے ایوالو, لیکن یہ ایوالو خود بخود نہیں ہے, ایسا اتفاق خود بخود نہیں ہوتا. سافٹ ویئر انسٹال ہوتے ہیں تو اتفاق ہوتے ہیں. آم کی گھٹلی زمین میں ڈالو, درخت نکلے گا, درخت کے بعد بڑا ہوگا, پھر پھول نکلیں گے, پھر اس پہ تتلیاں آ کے بیٹھیں گی, پھر نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا, اور پھر اس سے آم پیدا ہوگا, اس کے اندر پھر گھٹلی ہوگی. ہے یہ اتفاق, لیکن یہ اتفاق خود بخود نہیں ہے. گھٹلی میں ایسا اتفاق کے سافٹ ویئر ڈالے کس نے ہے؟ یہ سوال ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ سب ایک پروسیس کے تحت ہو رہا ہے, اس کی سب کچھ لاجک ہے. سوال پیدا ہوتی ہے لاجک پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایسی لاجک خود نہیں پیدا ہو سکتی کہ گٹلی میں ایسے سوپ. دیکھو لاجک تو یہ بھی ہے, این کا بٹن دباؤ کمپیوٹر میں سامنے کیا لکھ کر آئے گا؟ این لکھ کر آئے گا. اس کی بھی ایک لاجک ہے. کیا یہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے؟ یا کوئی ہوگا جس نے یہ لاجک اور جس نے یہ سافٹ ویئر اس میں ڈالے ہیں, بنائے بھی اور ڈالے بھی ہیں اس میں؟ نہیں آ رہی میرا حال ہے کھوپڑی شریف میں بات, نہیں تو آ جائے گی میرے بھائی. مرو گے تو آپ کے میرے اور آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے جو کہا نا سورہ الحاقہ میں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اس کا یہی مطلب ہے کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہی, جب مرو گے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا, تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی, ڈاروین کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو, اور جو تو پڑھ رہا ہے رات کو تو اس سے تو ویسے بھی نہیں سمجھے گا بات کو. پڑھ تو ڈاروین کو رہا ہے تو کہاں سے سمجھے گا بات کو؟ سمجھتا ہے بات کو؟ یہ والی بات جو نہیں بات, پرانی والی کو تکرار نہیں کر رہا میں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. کیا مزے کی آیت ہے یار, جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی نا میں ہل گیا تھا اندر سے. میں نے کہا اللہ تیرا انداز کیا ہے, اللہ میاں کا بھی انداز بڑا نرالا ہے. اے لوگو, سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں شک ہے دوبارہ کیسے ریپیئرنگ ہوگی, کیسے بنیں گے, فَإِنَّا, تو ہم بنائیں گے بھائی, ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنایا, خود بخود نہیں بنے, ایوالو نہیں ہوا ہے یہ. ہم کروڑوں سال میں بن کے نہیں ہے, 9 مہینے میں بن کے اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا کے نکالا ہے ہم کو. سمجھتے ہو بات کو؟ اس 9 مہینے کا جواب چاہیے ہمیں, کروڑوں اربوں سال کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں ایکچولی ایک سیل بنا تھا, ایکچولی پھر وہ 2 سیل, پھر ایکچولی 3 سیل, پھر اس سے پودے بن گئے, کچھ اونٹ بن گیا, اس سے گھوڑا بن گیا, بندر بن گیا, پھر وہی بندر کی دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو کے وسیم بھائی بن گئے. یہ فضول باتیں کسی اور کے سامنے کرو. میں سائنسدانوں سے پوچھ رہا ہوں, پانی کے قطرے میں ایک منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, صرف 9 مہینے میں ایسے سافٹ ویئر اس منی کے قطرے میں آٹومیٹیکلی کیسے انسٹال ہو گئے؟ 9 مہینے میں پورا انسان بن کے نکل آتا ہے. اس کا جواب چاہیے ہمیں, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. قرآن کے الفاظ دیکھو, اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا یہی اسٹائل ہے. کیوں؟ یہ موضوع پیغمبروں کا ہے جو خدا کے سفیر ہیں, یہ سائنسدانوں کا موضوع نہیں ہے. کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب میں, میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ خدا اس طریقے سے انسانوں کو بناتا ہے, جو اس طرح بناتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, لہذا پیغمبر سائنس کو نہیں چھیڑتے, وہ جو ان کا ٹاپک ہے اس کو فوکس کرتے ہیں. تو پیغمبروں نے کہا تم ہم پہ 3 اعتراض کر رہے ہو کہ پیسہ نہیں ہے, تو پیسہ نہ ہونے کا اعتراض اس سے کیا جاتا ہے جس کو کاروبار میں شریک کر رہے ہو آپ. کیا ہو گیا بھائی؟ میں آتا ہوں کہ یار میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ پہ, آپ کہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, معقول اعتراض ہے. میں کہوں بھائی میں آپ کے رشتہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کہو آپ کے پاس پیسہ, میں کر نہیں رہا, یہ ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں سچی مچی میں آپ کہیں 5ویں کے چکر میں تو نہیں ہے کہیں. مثال دے رہا ہوں, آپ کہو گے بھائی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہماری بیٹی پیسے والی ہے. میں لمس یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ جی میں نے یہاں کیمسٹری پڑھانی ہے, وہ کہیں گے آپ کے پاس کیمسٹری کی نالج نہیں ہے, بجائے اعتراض بنتا ہے. میں جاتا ہوں, میں بولتا ہوں بھائی یہ چور کو پکڑ کے میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا, لوگ کہیں گے آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے, آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے قانون کی, آپ کوئی تھانے کے کوئی ایس ایچ او صاحب نہیں ہے آپ, بجائے کہ میں کہوں گا خدا دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے.
اب یہ اعتراض کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس جناب کوئی عہدہ نہیں ہے, یہ بےہودہ سوال ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہی بےہودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے؟ پیغمبروں پہ, کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. او بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ. تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ, اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. کیسے؟ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں, جس سے اسپرم بنتے ہیں, وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. مٹی ہے, کھیت ہے, اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پھوس, کچھ بھی نہیں. پانی گوبر کے ملاپ سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, گندم پیدا ہوتی ہے, گھاس پیدا ہوتی ہے, وہ گھاس جانور کھاتا ہے, اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے, دودھ. ماں باپ یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں. اس سے ثم من نطفہ, قرآن کہتا ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں, خوراک کو پھر نطفہ میں, منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں. ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسدان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنائیں, خربوزے سے منی کا قطرہ بنا دیں. اب تک کوئی سائنسدان نے بنایا؟ بنا بھی دے. کروڑوں سال کے بعد جب تم اتنی محنت سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا؟ ابے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا, وہ بے جان چیز انسان پہ آ کے منتج کیسے ہوئی؟ اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے؟ اس کے لیے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی. سمجھتے ہو؟ ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہے وہ. اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا. ثم کا لفظ بتا رہے دوسرا کام بڑا عجیب ہے, نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا. ثم من مضغہ, ثم من علقہ, پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا. اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو. ثم من مضغہ, پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا. یہ کروڑوں اربوں سال کا پروسیس بولو نہیں ہے, یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے. 4 مہینے تو پورا بچے کا اسٹرکچر بن چکا ہوتا ہے, وہ پورا بچہ 4 مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے. ثم من مضغہ, اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ, پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. فکسونا العظام لحما, پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, ایک خاص طریقے سے ہڈیاں. کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں یار. کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے, کیسے جوائنٹ. یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں, جوڑ ہی نہیں رہے سائنسدانوں سے نا اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ, اور جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر. ثم انشأناہ خلقا آخر, جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس میں جان ڈال دی ہم نے. سنتا, دیکھتا, سمجھتا. ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آ رہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا. نا, خود سے سنتا بھی ہے. ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے, وہ کیمرے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا, بار بار میں بتاتا ہوں, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں سے ہم نے خود سنا ہے, کاپی سائنسدانوں نے بنائی, خود نہیں بنی. اوریجنل خود کیسے بن گئی؟ کاپی کو کیا چاہیے؟ کوئی چلائے گا نا, یہ کوئی چلا نہیں رہا, یہ خود چل رہی ہے. سمجھتا ہے؟ اور کیا میٹیریل ہے یار جس سے آنکھ ناک کان بن رہی ہے. روٹی سے بن رہی ہے, پراٹھوں سے بن رہی ہے, انڈوں سے بن رہی ہے, برگر سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے, برگر سے برگر جیسی چیز بن رہی ہے, پراٹھوں سے سالڈ قسم کا بچہ بن رہا ہے. ہماری والدہ بھی پراٹھے کھاتی تھی, ہم بھی پراٹھے کھاتے ہیں, لہذا ہمارے بچے بھی پراٹھے جیسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھڈے باز ٹائپ کے. بھی اذان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا, روٹی کھاتے ہیں سخت اور چربی کھاتے ہیں دمبے کی. بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پٹھان پیدا ہوتا ہے. اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ, عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں. خیر یہ ٹاپک نہیں ہمارا. تو اب کیا ہے؟
اللہ کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں. ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر، پہلے منی کا قطرہ تھا، نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا، اب پیدا ہوا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے، کروڑوں اربوں سال میں نہیں، صرف 9 مہینے میں. سمجھ رہے ہو؟ 9 مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا، اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں کی. اور کمال کی بات ہے، جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع. نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بعد میں، ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوا یہ کام. اللہ کہتا ہے جو سائنسدان جو لمس یونیورسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ قل الذی فطرکم، وہ کہتے ہیں نا من یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس کو بتا دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے انہ لحسرۃ علی الکافرین، قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھ کے کرنا یہ کہ حساب و کتاب ہوگا، لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کچھ چیزیں لازم کر دیں، کچھ اللیگل کر دیں. زنا لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ گرل فرینڈ لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ رکھ لو گرل فرینڈ 10 رکھ لو، اللہ نہیں چھوڑے گا. اگر زنا کی ذرا سی اس اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر، کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے، دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اور اگر میں نے زنا نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھجوا دے گی، میں تو معذور بھی ہوں، جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں، اب میں ایکچولی کیا ہوں؟ معذور. نا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، وہ ہے، وہ مجھ سے سوال پوچھے گا. اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے. احب الیہ، آج آپ زنا نہ کرو، جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو. یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا، کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے. پھر بھی آپ زنا کر رہے ہو یار، پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو یہ گلے پڑ جائیں گی کب؟ یہ لمس یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ کو یونیورسٹیوں اسکولوں میں نہیں پڑھایا، وہاں تو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. وہاں تو لمس میں آپ جاؤ، ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دے رہی ہوگی اپنا، کیونکہ اور ان کے لیے غلط نہیں، ان کا ٹاپک نہیں ہے نا. یہ غلط اس سینس میں تو ہے کہ خدا کے باغی بغاوت پھیلا رہے ہو آپ، اس سینس میں نہیں کہہ رہے بھائی ہم نے ایجوکیشن کے لیے، ہم کوئی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے تھوڑی یہاں پہ. یہ تو اللہ کا، اللہ جانے، تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا، آپ سے بھی پوچھ لے گا. اس لیے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو. اور پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں، علماء کی ان باتوں کو ہلکا بولو نا مت لو. آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی، آپ کو سود سے بچنا پڑے گا، آپ کو یہ جو بلاک چین کا بزنس آج کل شروع ہوا ہے نا، یہ بالکل سارے علماء کے نزدیک ناجائز ہے. آپ کو بزنس سے پہلے پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہے اور حرام. آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے، آپ کا ملک کیا کہتا ہے، آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کیا سود حلال ہے، خدا کے یہاں سود حلال نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو، بس. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو. اللہ کے رسول کہتا ہے وہ بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، اولڈ ہاؤس تو بہت دور کی بات ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ وقت کمپلیٹ ہو گیا، اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی تھی. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہے تو اس میں 2-4 باتیں کروں گا انشاءاللہ. میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا